وہ ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، جسمانی، معاشی اور سماجی تینوں سائیڈز سے کمزور تھا۔ رنگ کالا، قد چھوٹا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ والد گول گپے کی ریہڑی لگاتا تھا، وہ سکول کے بعد ریہڑی پر چلا جاتا تھا اور رات تک کھٹے میٹھے کی آوازیں لگاتا رہتا تھا۔ وہ ذات کا مہاجر تھا۔ پنجاب کے شہروں میں 1980 کی دہائی تک مہاجر ہوتے تھے۔ یہ لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے پنجاب کے مختلف شہروں میں آباد ہوئے تھے اور بے وطن ہونے کی وجہ سے ہر قسم کا چھوٹا بڑا کام کر لیا کرتے تھے۔ پنجاب کیونکہ صدیوں سے کاسٹ سسٹم میں بندھا ہوا ہے، اس میں برادری مذہب سے زیادہ تگڑی سمجھی جاتی ہے۔ آپ آج بھی بڑے شہروں سے چند کلومیٹر باہر نکل جائیں، لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے تسی کون ہوندے ہو۔ لہٰذا پنجاب میں آج بھی ذات برادری سے دوسروں کے مرتبے اور مقام کا تعین کیا جاتا ہے۔ یہ اگر آپ کو برادری کے لحاظ سے برابر نہیں سمجھیں گے تو یہ آپ سے سلام بھی لینا پسند نہیں کریں گے۔ 40-50 سال پہلے صورتحال آج سے کہیں بدتر تھی۔ اس دور میں مقامی پنجابیوں نے ہجرت کر کے آنے والے پنجابیوں کو باقاعدہ مہاجر کا نام دے دیا تھا اور ہم بچوں کو محسوس ہوتا تھا مہاجر شاید کوئی ذات، کوئی فرقہ یا کوئی مذہب ہے۔ ہمیں جوان ہو کر پتہ چلا یہ لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے اور یہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں۔ کالو بیچارہ بھی مہاجر تھا، وہ ہر لحاظ سے کمزور تھا اور وہ ہم میں خود کو آڈ محسوس کرتا تھا، لہٰذا اس نے اپنی کمزوری کا دلچسپ حل نکالا۔ لائل پور یعنی آج کے موجودہ فیصل آباد میں اس کا کوئی دور پار کا ماموں رہتا تھا۔ اس نے اس ماموں کو گلوریفائی کرنا شروع کر دیا۔ ہم جو بھی بات کرتے تھے کالو اس میں اپنا ماموں ڈال دیتا تھا۔ شہر میں پہلی کار آئی، کالو نے ہمیں بتانا شروع کر دیا میرے ماموں کے پاس اس سے بھی بڑی کار ہے۔ شہر میں کسی نے کسی بدماش کا پھینٹا لگا دیا۔ کالو نے اسی شام دعویٰ کر دیا میرا ماموں اب تک ایسے 50 بدماشوں کو پھینٹی لگا چکا ہے۔ شہر میں پہلی کوٹھی بنی تو اس نے بتایا اس کے ماموں کی کوٹھی اس سے دگنی بڑی ہے۔ کسی بارات میں کسی باراتی نے 2-3 ہزار روپے کے نوٹ لٹا دیے۔ کالو نے بتایا اس کے ماموں ہر بارات میں اس سے 3 گنا زیادہ رقم لٹا دیتے ہیں۔ ہم بچے دل ہی دل میں کالو کے ماموں سے متاثر ہونے لگے، وہ ظالم نقشہ ہی ایسا کھینچتا تھا۔ یہ سلسلہ شاید اس سے بھی آگے نکل جاتا مگر پھر ایک واقعہ پیش آیا اور لائل پور کے ماموں کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ ہمارے ایک کلاس فیلو کے ننھیال لائل پور میں رہتے تھے۔ وہ لائل پور کے ماموں کا ذکر سن کر تنگ آ گیا اور اس نے باتوں ہی باتوں میں کالو سے ماموں کا حدود اربہ پوچھ لیا۔ وہ کلاس فیلو چھٹیوں میں فیصل آباد چلا گیا اور اس نے کالو کے ماموں کی ٹول لگانا شروع کر دی۔ پتہ چلا فیصل آباد میں واقعی اس نام کا شخص موجود ہے اور وہ خوشحال بھی ہے، اور یہ بھی کنفرم ہو گیا وہ شخص بھی تقسیم کے وقت کالو کے شہر سے فیصل آباد آیا تھا۔ ہمارا کلاس فیلو کالو سے مزید متاثر ہو گیا، لیکن کہانی اگلے دن اس وقت پلٹ گئی جب وہ کلاس فیلو اپنے ماموں کے ساتھ کالو کے ماموں کے گھر پہنچ گیا۔ پتہ چلا کالو کے خاندان اور لائل پور کے ماموں کے درمیان صرف ایک رشتہ ہے اور وہ رشتہ یہ ہے کہ یہ دونوں کلانار سے پاکستان آئے تھے، دونوں رانگڑ ہیں، تاہم یہ دونوں ایک دوسرے کو دور دور تک سے نہیں جانتے۔ کالو کا باپ اور دادا کلانار میں بھی گول گپے لگاتے تھے جبکہ فرضی ماموں کا خاندان وہاں زمیندار تھا، لیکن کالو نے ہمیں متاثر کرنے کے لیے اسے اپنا ماموں ڈکلیئر کر دیا تھا اور گول گپے کی ریہڑی پر کھڑا ہو کر اپنے ماموں کی ہر اچیومنٹ کو اپنی بنا لیتا تھا۔ کالو کی کہانی یہاں ختم ہو گئی، لیکن مسافر کالو کو آج تک نہیں بھلا سکا۔ کیونکہ کالو کسی ایک کالو کا نام نہیں، ہم من حیث القوم کالو ہیں۔ ہم نے 72 سال سے اپنے فرضی ماموں کے انتظار میں ضائع کر دیے ہیں۔ ہماری پوری سفارتی پالیسی لائل پور کے ماموں پر بیس کرتی ہے، تاہم کالو اور ہماری سفارتی پالیسی میں ایک فرق ضرور ہے۔ کالو کا ایک ماموں تھا جبکہ ہماری وزارت خارجہ درجنوں ماموں پر مبنی ہے۔ دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں تیل، گیس یا سونا نکل آتا ہے تو ہم خوشی کے شادیانے بجانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی ساری توقعات کا ٹوکرا اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ عرب ملکوں میں تیل نکلا تو یہ ہمارے ماموں ہو گئے،
ایران میں انقلاب آیا تو ہمیں پاکستان کے ہر شہر میں امام خمینی دکھائی دینے لگے۔ مہاتیر محمد نے ملائیشیا کو ایشین ٹائیگر بنا دیا تو یہ ہمارے ماموں بن گئے۔ طیب اردگان ترکی میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں ان میں ماموں ارطغرل نظر آنے لگا۔ امریکہ 70 سال سے ہمارا ماموں ہے۔ ہم نے ڈیم بنانا ہو، سڑکیں بنانی ہوں، بجلی پوری کرنی ہو یا بچوں کو پولیو کی ویکسین پلانی ہو، ہم امریکہ ماموں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چین بھی ہمارا ماموں ہے اور ہم اب روس کو بھی ماموں بنا رہے ہیں، لیکن ہم جواب میں کسی بھی ماموں کو گالی کے سوا کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چنانچہ ہم آہستہ آہستہ بدتمیز بھانجے مشہور ہو گئے ہیں، ہم تھینک لیس اسٹیبلش ہو گئے ہیں، اور آج وہ وقت آ گیا ہے جب کشمیر کے ایشو پر بھی ہمارا کوئی ماموں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں ہر طرف سے انکار اور حقارت کے سوا کچھ نہیں مل رہا۔ ہم اگر آج بھی سمجھدار ہو جائیں تو ابھی ہم چیزوں کو ریورس کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے لیے چند چیزیں طے کرنا ہوں گی۔ مثلاً ہم اگر واقعی یہ سمجھتے ہیں ہم عربوں کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں کھل کر ان کا ملازم ہو جانا چاہیے۔ عرب پھر ہم سے جو کچھ مانگیں ہمیں انہیں دے دیں۔ یہ اگر ایران، ترکی اور ملائیشیا یا قطر کے ساتھ لڑیں تو ہم ان کے لیے گولی بھی کھائیں اور لاشیں بھی اٹھائیں، اور یہ اگر ہمیں انڈیا کے سامنے جھکنے کا کہہ دیں تو ہم ایک لمحہ نہ سوچیں، ہم جھک جائیں۔ اور ہم اگر نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کسی کی پراکسی وار کا حصہ نہ بنیں۔ ہم امریکہ، UAE، سعودی عرب، ایران، ترکی، افغانستان اور چین کو صاف بتا دیں ہم صرف اور صرف اپنا قومی مفاد دیکھیں گے۔ ہم آج سے کسی کے دوست، کسی کے دشمن نہیں ہیں، اور پھر ہم ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ سعودی عرب ہم سے اپنے $3.5 ارب واپس مانگ لے، یا UAE اپنی رقم واپس لے لے، یا خلیج کے سارے ملک پاکستانیوں کو نکال دیں، یا FATF ہم پر پابندیاں لگا دے، یا پھر IMF اور ورلڈ بینک ہمیں امداد دینے سے انکار کر دے، یا پھر ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے تو پھر ہم کریں، ہمیں لڑنا پڑے تو ہم لڑیں، مرنا پڑے تو مریں۔ آپ یقین کریں ہم 10، 15، 20، 50 سال میں گر پڑ کر ٹھیک ہو جائیں گے یا پھر ختم ہو جائیں گے۔ ہم ادھر یا ادھر کم از کم عزت کے ساتھ زندگی تو گزاریں گے۔ یہ جو ہم روز ماموں کے انتظار میں دروازے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، یا دنیا ہمیں بدتمیز بھکاری کہتی رہتی ہے، کم از کم ہم اس ذلت سے تو نکل آئیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی، ہم جوتے بھی پالش کر رہے ہیں اور جوتے کھا بھی رہے ہیں، ہم دوسروں کے لیے جان بھی دے رہے ہیں اور دوسرے ہمیں برا بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا ذلت ہے، ہمیں یہ بھی کلیئر کرنا ہوگا۔ ہمیں اگر کشمیر نہیں چاہیے تو پھر ہم کھلے دل کے ساتھ اپنی شکست تسلیم کریں، اپنی کمزوری کا اعتراف کریں، اور جو ملک بچ گیا ہے ہم چپ چاپ اس کے لیے کام کریں۔ اس سے قوم کم از کم یوم استحصال اور یوم خاموشی جیسے دھوکوں سے تو نکل آئے گی، اور اگر یہ ہمیں چاہیے تو پھر ہم لڑیں۔ کشمیر مل جائے تو شکر، نہ ملے تو کم از کم عزت کی موت تو نصیب ہو جائے، یہ روز کا مرنا جینا تو کم از کم بند ہو۔ اور آخری بات، ہم اگر جمہوریت پر واقعی یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمیں کھلے دل سے عوام کو ووٹ کا حق دے دینا چاہیے۔ یہ جسے چاہیں چن لیں اور وہ عوام کے لیے جو کرنا چاہے وہ کر لے، اور ہم اگر جمہوریت کو اس ملک کے لیے سوٹیبل نہیں سمجھتے تو پھر ایک ہی بار کھل کر اس ملک میں 30 سال کے لیے ماشاء اللہ لگا دیں۔ ہم ملک میں ایک ہی بار چینی، سعودی یا مصری نظام لے لیں تاکہ ہم کم از کم کسی ایک کنارے پر تو لگیں۔ ہم کم از کم کالو کی طرح لیل پور کے ماموں کا راستہ دیکھنا تو بند کریں۔ ملک میں برا ہی صحیح لیکن استحکام تو آئے۔ ہم آخر کب تک کاغذ کی کشتیوں میں طوفانوں کا مقابلہ کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک خود کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ اور ہم آخر کب تک چہرے کی کالک مٹانے کے لیے آئینے رگڑتے رہیں گے؟ یہ اب بند ہو جانا چاہیے۔ ہم آخر مزید کتنی نسلیں برباد کریں گے؟